بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أولادكم القرآن ومحبتي ومحبة أهل بيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور آپ کا خاندان سب سے اونچا خاندان بنایا. آپ کی نسل کو اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ نسل قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر کسی کے نسل کے تعلق سے اللہ پاک نے کوئی خاص تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل، آپ کا گھرانہ اور آپ کی آل و اولاد کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پوری دنیا میں سے عرب کو چھانٹا، اور پھر عرب میں سے اللہ پاک نے قبیل مضر کو چھانٹا، جو حدیث میں پچھلے کئی بیانات میں اس کو بیان کر چکا ہوں. اور پھر قریش میں سے، ہاشمی خاندان میں سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. عرب میں بھی اللہ پاک نے سب سے اونچا خاندان، ہاشمی خاندان، قریش خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی آل اولاد کا تذکرہ کئی ہفتوں سے چڑھ رہا ہے. اور آپ کے گھرانوں میں سب سے قریبی گھرانے کے لوگ آپ کی بیویاں ہیں، اور آپ کی بیویوں میں سے 11 بیویاں جو اس امت کی ماں ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کے لیے نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور پھر آگے ارشاد فرمایا: وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کے مرد اور خواتین کی مائیں ہیں. کیا ہے؟ ماں ہے. ماں کا مقام دیا ہے ادب اور احترام کے اعتبار سے، نکاح اور شادی بیاہ کے اعتبار سے. نکاح اور شادی بیاہ کے اعتبار سے کیا مطلب ماں کا؟ ماں کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح کوئی نہیں کرے گا، جیسے ماؤں سے نکاح حرام ہے. اب نبی کے وہ حرم میں آ گئی وہ مقدس خواتین اور پاکیزہ خواتین، اب ان سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. کیوں؟ تو ان کو مقام دیا ہے ماں کا. ماں کا مقام ہے. اچھا، ان کا ادب اور احترام ایسے ہی کیا جائے گا جیسے ماؤں کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے. لیکن اور دیگر مسائل کے اندر نبی کی جو ازواج مطہرات ہے ان سے پردہ کرنا فرض ہے. ان کی میراث تقسیم کی جائیں گی. اگر وہ کسی کی بہن ہے، اگر وہ کسی کی بیٹی ہے، تو ان کے ساتھ میں میراث کے مسائل ایسے ہی ہے جیسے عام عورتوں کے میراث کے مسائل ہے. تو نبی کی بیویوں کا تذکرہ، ان کو ماں کا مقام دیا. نبی کی اولاد کا تذکرہ، اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر
دو بیویوں کو اپنے پاس میں بلا لیا، باقی آپ کے انتقال کے وقت، آپ کے وصال کے وقت میں 9 بیویاں حیات تھی، 9 بیویاں حیات تھی۔ بیویوں کا تذکرہ انشاءاللہ ذہن میں یہ ہے کہ ایک ایک کر کے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ سارے ازواج مطہرات کا ایک ایک کر کے تفصیلی بیان کیا جائے تاکہ ہمارے سامنے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ محترمہ ہے اور کس کے کیا فضائل اور کیا مناقب ہے، کون کس خاندان سے ہے، کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر کب آئی ہے، اور پہلے ان کے کتنے بچے ہیں، پھر پہلے ان کے کتنے شوہر ہیں۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے مردوں کے اندر جو سلسلہ چلتا ہے، ائمہ میں جن کا پہلا نمبر آتا ہے وہ ہے جناب سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کے خاندان کے، آپ کے گھر کے ایک بہت اہم رکن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کون مسلمان ہے جو ان کے نام سے ناواقف ہے؟ کون ایمان والا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ ابھی دنیا میں آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو نبی بنایا گیا ہے 40 سال کی عمر میں۔ نبوت ملنے سے 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہے۔ نبوت ملنے سے 10 سال پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ اور بیوی کا نام بھی فاطمہ، بیوی کا نام بھی فاطمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہے وہ بھی ہاشمی خاندان سے ہے، اور یہ پہلی خاتون ہے جس کا نکاح ہاشمی خاندان میں ہوا ہے۔ دیکھو خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اللہ پاک نے نسل کو ایسے ہی نہیں چلایا ہے، خون کے رشتے اور قرابت داری اللہ پاک نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ قرابت کے تعلق سے کئی مرتبہ آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہے کہ اللہ پاک نے خاندانی رشتوں کو اور خونی رشتوں کو بہت اہمیت دی۔ یہ پہلی خاتون ہے جو ہاشمی خاندان کے اندر جن کا نکاح ہوا ہے، جو کہ ہاشمی خود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کے والد ہے عبد مناف، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام عبد مناف، لیکن ان کے بڑے بیٹے ہیں طالب، ان کا نام ہے طالب، اور تو انہوں نے اپنے نام کی کنیت بڑے بیٹے کے نام سے رکھی تھی، ابو طالب۔ کیا رکھی تھی؟ ابو طالب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کو میں سنا رہا ہوں، آپ کی پیدائش کو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور 3 بھائی تھے، طالب، عقیل اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ تو 2 جن میں سے مسلمان تھے، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ طالب یہ مسلمان نہیں ہوئے، ابو طالب تو خیر ان کا واقعہ مشہور ہے جو عبد مناف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے سگے چچا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 بہنیں، ام ہانی اور ایک جھمارہ۔ والد ایمان نہیں لائے، لیکن والدہ اللہ کے کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی اور جلیل القدر صحابیات میں شمار ہو کر انتقال ہوا حضرت فاطمہ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کفالت میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک کے اندر نماز ادا کر رہے، تو پوچھا یہ کیا ہے؟
تو ان کو بتایا گیا کہ یہ نماز ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے، ان کو دعوت دی گئی۔ تو پھر وہ دوسرے دن آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا، اور اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ آپ کے نام کے ساتھ میں ایک لقب جوڑا جاتا ہے، اور وہ لقب ہے کرم اللہ وجہہ۔ کیا لقب ہے وہ؟ کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو کیسا رکھا؟ تر و تازہ رکھا، باعزت رکھا اور مکرم رکھا۔ یہ لفظ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ دعائیہ کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹکایا، بت پرستش نہیں کی ہے۔ اس لیے ان کے اعزاز میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ پاک نے ان کے چہرے کو کیا بنایا ہے؟ مکرم بنایا ہے، قابل اکرام بنایا ہے، احترام بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت فضائل ہے، کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جن کے اتنے فضائل ہو جتنے فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، کوئی صحابی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ان سے۔ اللہ کے نبی نے تو ایک دن ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا دوست ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے، علی بھی اس کا دوست ہے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ جو علی کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی۔ ایک جگہ تو اتنی عجیب حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا علی سے محبت ایمان ہے، ایمان۔ اور پھر فرمایا علی سے بغض صرف منافق کو ہو سکتا ہے۔ کس کو ہو سکتا ہے؟ منافق کو ہو سکتا ہے۔ علی سے محبت ایمان قرار دیا، ایمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فہم و فراست کے اعتبار سے، علم و دانش کے اعتبار سے، تقوی طہارت کے اعتبار سے، فیصلوں کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نمایاں۔ آپ کی خدمات اور آپ کا دینی جذبہ اور آپ کی حمیت اور غیرت، یہ کیا کم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے داماد کے طور پر قبول کیا۔ بھی داماد کسے بناتا ہے آدمی؟ بولو نا، کسی کو بھی بنا دیتا ہے اسی کہ منہ اٹھا لی اور کسی کو بھی داماد بنا لی، کہ چھان بین کرتا ہے آدمی؟ لوگ تو بڑی باریک چھنی لگاتے ہیں داماد بنانے کے لیے، اور لوگوں کے تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں داماد کی تحقیقات کے لیے، ریسرچ سینٹر ہے باضابطہ اس کے، کیا ہے، لوگوں کو لگا دیتے پیچھے کہ یہ دیکھو بھئی یہ قابل بھی ہے کہ نہیں داماد بننے کی کسی کو۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے ریسرچ کیا تھا وہ کیا نکل گیا، ان کا ریسرچ فیل ہو گیا، ان کا شودھ بالکل کیا ہو گیا، فیل ہو گیا۔ تو لوگ کہتے کہ نہیں آپ نے ہم کو بہت پھنسا دیے۔ لوگ داماد اچھا تلاش کرتے ہیں، خوبیوں والا تلاش کرتے ہیں، محنتی تلاش کرتے ہیں، وفا والا تلاش کرتے ہیں، اور ہنر والا تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا داماد بنایا، اور داماد بھی کس بیٹی کے لیے؟ شوہر کس بیٹی کا بنا رہے؟ جو جنتی عورتوں کی سردارن، جنتی عورتوں کی سردار، اپنی نور نظر، اپنی کحل البصر، آپ اپنی لخت جگر، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد غم برداشت نہیں کر سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اتنی محبت ہوں گی بیٹی کو اپنے باپ سے۔ میں تو جذباتی انسان ہوں، میں حضرت فاطمہ کے تعلق سے کبھی پڑھتا ہوں، بولتا ہوں نا تو مجھے رونا آ جاتا ہے، اتنی محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ بیٹیوں کی محبت اللہ پاک نے عجیب رکھی ہے۔ وہ مجھ کو لڑکے ہیں، لڑکی نہیں ہے، مجھ کو تینوں لڑکے ہیں،
تو میں کہتا ہوں میں قابل ہی نہیں لڑکی کی، اس لیے اللہ پاک نے لڑکی نہیں دی. اس کے لیے قابلیت چاہیے، اہلیت چاہیے. اللہ خوش نصیبوں کو لڑکیاں دیتے ہیں، جن کے مقدر اچھے ہو اللہ پاک انہیں کیا دیتے ہیں؟ لڑکیوں سے نوازتے ہیں. لڑکی کی محبت یہ فطری طور پر اللہ پاک نے دل کے اندر ڈالی ہے، اپنی بیٹیوں کی محبت. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دروازے کے اندر آتی، سلام کرتی اپنے ابا جان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور چل کر جاتے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قریب، اور آپ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیتے اور پھر اس کو بوسہ دیتے، اور پھر جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے. کتنا اکرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پرنور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مکان پر جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھتی، اپنے ابا جان کو لینے کے لیے جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو چومتی، اور پھر جس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوتی اسی جگہ پر اللہ کے نبی کو بٹھاتی. بہت محبت تھی، بہت محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے. اللہ کے سوچو اتنی محبتوں والا انسان اپنی اس بیٹی کے لیے کس لڑکے کا انتخاب کرے گا؟ کیسے لڑکے کا انتخاب کرے گا؟ وہ دیکھے نا اچھے اچھے سخت کلیجوں کے لوگ، سخت طبیعتوں کے لوگ جو نہیں رونے والے ہیں، بیٹی کی رخصتی پر رو دیتے، بیٹی کی رخصتی پر رو دیتے. بیٹی کی محبت ہی ہے اسی زندگی پر. بیٹیوں کا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جس دن پیدا ہوتی ہے اسی دن والدین ایک فیصلہ اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں اور ایک بات بٹھا لیتے ہیں کہ یہ پرایا دن ہے. یہ کیا ہے بھئی؟ اس کی تعلیم ہمیں کرنا ہے، اس کی تربیت ہمیں کرنا ہے، اور اسے کھلانا ہے، پلانا ہے، سجانا ہے، سوارنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن پھر یہ سب کس لیے بھئی؟ دوسروں کے حوالے کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ دوسروں کے حوالے کرنے کے لیے. اس لیے میں اکثر نکاحوں کے موقع پر والد سے کہتا ہوں، والد سے اپنی بچیوں کو جہاں رخصت کرو تو رخصت کرتے وقت میں جہاں بہت نصیحتوں کی باتیں کرو، جہاں بہت پیار بھری باتیں کرو، وہاں پر ایک جملہ اپنی بیٹی کے حوصلے کے لیے، ہمت کے لیے کہو کہ بیٹی میں نے انسان سمجھ کر تمہارا نکاح اس لڑکے سے کیا ہے. کیا سمجھ کر؟ انسان سمجھ کر میں نے تمہارا نکاح اس لڑکے سے کیا ہوا ہوں. اب ہو سکتا ہے یہ جانور نکل آئے. کیا نکل آئے؟ جانور اگر نکل آ جائے تو رہنے کی ضرورت نہیں، واپس لوٹ کر آنا. جانور کہہ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں کہہ رہا ہوں. جانور اگر نکل آ جائے تو واپس چلے آنا، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے. لیکن ہمارے پاس میں مزاج بنا ہوا ہے نا کہ بھائی جا رہی ہے لیکن تو تیرا ڈولا ہی آئے گا، وہاں سے کیا آئے گا؟ ڈولا ہی آئے گا. اچھی باتیں بھی تو کر سکتے نا ہم، گندی باتیں کیوں کریں؟ پازیٹیو تو بات کر سکتے ہیں، مثبت باتیں کر سکتے ہیں، حوصلے والی بات کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قبول کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے بالکل ایسے کہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، قرآن کریم کے تعلق سے جس آیت کے تعلق سے مجھے پوچھنا چاہتے ہو مجھے پوچھو، مجھے وہ ساری آیتیں یاد ہے، اور قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے تعلق سے میں نہیں بتا سکتا ہوں، بلکہ قرآن کریم کے ہر آیت کے تعلق سے مجھے پتا ہے. یہ رات میں اتری ہے، صبح میں اتری ہے، ہموار راستے پر اتری ہے، یا اس وقت میں اتری ہے، نازل ہوئے جس وقت میں یہ اللہ کے نبی پہاڑ کے اوپر تھے. ایک ایک آیت کا پتہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سنو نا، مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپس میں لڑاتا ہے. وہ نہیں لڑتے آپس میں، ہم لڑاتے ہیں اور دونوں کو آپس میں مخالف قرار دیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ علی کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا ہے. حضرت امیر، دشمن آدمی تعریف کرے گا بتاؤ؟ مخالف آدمی کبھی تعریف کرتا ہے؟ مخالف آدمی تو بس تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز مجھے نظر آ جائے، بس کوئی چیز نظر آ جائے. وہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کوئی انبن ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں چڑھ رہی کچھ.
تو ایک بادشاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا، روم کے بادشاہ نے، رومن امپائر، سپر پاور طاقت اس وقت کی، روم کے بادشاہ نے۔ قرآن کریم میں روم کا تذکرہ ہے، اور سورہ روم قرآن کریم میں مستقل ایک سورت ہے، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ روم کے بادشاہ نے خط بھیجا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ معاویہ، ہم نے سنا ہے کہ علی سے تمہاری بن نہیں پا رہی ہے، بن نہیں رہی ہے، تم ہمیں اجازت دو، ہم بڑی فوج کے ساتھ میں ایک فوج بھیجتے ہیں اور علی کا مقابلہ کرتے ہیں، علی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ دیکھو نا، آپس میں لڑنے اور بھڑنے کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ غیر اس کا کیا کر لیتا ہے بھائی، فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو روم کے بادشاہ نے خط بھیجا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس خط کو پلٹا اور اس خط کے پیچھے لکھا یا کلب الروم، یہاں سے سٹارٹ کیا، ابتدا کی، اے رومی کتے، کیا کہا؟ دیکھو کتنی محبت ان دونوں کے درمیان میں، اے رومی کتے، اگر تو نے بری نظر اٹھا کر علی کی طرف دیکھا اور علی کے اوپر تو نے چڑھائی کی، تو علی کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے اور تجھ کو ختم کرنے کے لیے پہلا انسان معاویہ ہوگا۔ پہلا انسان کون ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں ایمانی غیرت۔ ہم تو آپس میں کیا ہو گئے بھائی، بکھر گئے، آپس میں غیبتوں کی شکار ہو گئے، آپس میں کیا ہو گئے، ہم سب و شتم ہو گئے، آپس میں ہماری منافقت آ گئی، ہم ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائیاں کر کر کے پریشان۔ یہ ہوتا ہے دشمن کو جواب دینے کا طریقہ۔ تو روم کا کیا ہو گیا، بادشاہ خاموش ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے لولا علی لہلک عمر، علی نہیں ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہیں ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ پہلے خلیفہ ہے، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب، حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے زبردستی خلیفہ بنایا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں دوسرے کو بناؤں، میں نہیں بنتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ سے زیادہ دیندار، تقوی والا، طہارت والا، پاکیزگی والا، فہم و فراست والا اور علم والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر اپنا دارالخلافہ کوفہ کے اندر لے کر گئے، سیاسی بصیرت آپ، تاکہ لوگ اور باغی اور سرکش لوگ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کو گندا نہ کرے۔ وہ کوفہ گئے ہیں، آپ نے اپنی فہمی فراست اور آپ کا دور اندیش ہونا، آپ کے اتنے واقعات ہیں کہ یہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ اور 25 منٹ اس کے لیے ناکافی ہے۔ اتنی کتابیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے تعلق سے اور آپ کی حیات کے تعلق سے اور آپ کی زندگی کے تعلق سے ہم حیران ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے۔ ہم شیر خدا کہہ کر پریشان ہیں، ہے ہی شیر خدا۔ آپ کو اللہ پاک نے بہادری وہ عطا فرمائی، آپ کو اللہ پاک نے وہ جذبہ عطا فرمایا۔ آپ کا نکاح ہوا 21 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ 21 سال کی عمر میں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 18 سال کی۔ لیکن مسلمان یہ ہیرو کے پیچھے نہیں جا رہا ہے، ان کو اپنا ماڈل نہیں بنا رہا ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، غالباً خندق کا موقع ہے، تبوک کا موقع ہے، ایک آدمی نکلا ہے اور بڑا پہلوان اور زبردست اور جاہ و جلال والا، عمرو بن ود، بڑا پہلوان، ایک آدمی اکیلا 1000 شہ سواروں کا مقابلہ کرتا تھا۔ کتنے؟ ارے بولو نا، ابھی نہیں، وہ چلے گا، اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اکیلا آدمی، عبد ود اس کا نام،
ایک آدمی، ہزار، 100 نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سے ایک نہیں سنبھلتا. ہاں، کبھی وہ اپنے اوپر، کبھی ہم اس کے اوپر، کبھی وہ ہمارے اوپر، کبھی ہم اس کے اوپر. ہم تو وہ کہتے نا کولن ڈیوڑا کھا کھا کے پریشان ہے، لیکن کوئی کسی کو پچھاڑنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک اکیلا آدمی عبد ود 1000 آدمیوں کا مقابلہ کرتا تھا. تو وہ جنگ کے اندر آیا، سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے اعلان کیا، میں یبارز، کون مقابلہ کرے گا میرا؟ حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. 25 سال کے تھے ابھی. کتنے سال کے تھے؟ 25 سال کے تھے. اللہ کے نبی نے بٹھایا، علی نیچے بیٹھو، وہ عبد ود ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا نا کون ہے، بہادر آدمی. تو حضرت علی نیچے بیٹھ گئے. اس نے دوسرا اعلان کیا، ارے کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس میں شہید ہونے کے بعد میں اور قتل کر دیے جانے کے بعد میں تمہیں جس میں داخل کیا جاتا ہے، جس کا تمہیں بڑا زعم ہے؟ کون میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا؟ اللہ کے نبی کے پاس میں حضرت علی گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، علی نیچے بیٹھو، عبد ود ہے، 1000 آدمیوں کو اکیلا ختم کر دیتا ہے، عبد ود ہے. تیسری مرتبہ اس نے اعلان کیا، کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں میرا مقابلہ کرنے کے لیے. تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ اجازت دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، علی عبد ود ہے. اللہ کے نبی اس کی اہمیت کو جانتے. حضرت علی نے کہا، ہوں گا عبد ود، میں بھی علی ہوں. میں کون ہوں؟ علی ہوں. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. اللہ کے نبی نے روانہ کیا، اور دور وہ دونوں کا مقابلہ ہو رہا تھا. اس نے جو تلوار چلائی، تلوار چلانے سے پہلے وہ کہنے لگا، ارے کون ہو؟ تو حضرت علی نے کہا، میں علی ہوں، علی، علی ابن ابی طالب. وہ کہنے لگا، اوہو چھوٹا بچہ آیا ہے. میں چھوٹے بچے سے نہیں لڑتا، میں چھوٹے بچے سے نہیں لڑتا. لوگ کہیں گے کہ عبد ود نے چھوٹے بچے کا خون بہایا ہے، مجھے تیرا خون بہانا پسند نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت علی نے کہا، مجھے تیرا خون بہانا پسند ہے، مجھے تیرا خون بہانا پسند ہے. تو وہ غصے میں آیا اور بپھر کر جو اس نے تلوار چلائی، حضرت علی نے اس کو ڈھال پر لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے کے اوپر کیا کیا؟ وار کیا. اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، دھول اٹھا. کہیں سے پتہ نہیں چلا کیا ہوا، کس نے کس کو مارا، لیکن زور سے نعرے تکبیر کی اور اللہ اکبر کی آواز آئی. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے. ایسا لگتا ہے کہ علی نے عبد ود کو کیا کیا؟ ختم کیا. یہ حضرت علی، یہ ہمارے ہیروز ہے. لیکن ہم کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پٹھان فلم ہونا، ہم کو بے شرم رنگ ہونا، ہم کو یہ ہمارا چل رہا نا ابھی انٹرٹینمنٹ. ہیپی نیو ایئر ہونا ہم کو ابھی آ رہا ہے نا. کب ہے وہ پرسوں آ رہا ہے، 2023 2023. انٹرٹینمنٹ ہے نا ہمارا. وہ دیکھو نا، وہ بچے پروفائل پر وہی رکھیں گے، اسٹیٹس پر وہی رکھیں گے، اور انسٹا پہ وہی رکھیں گے، اس کے تعلق سے اسٹینڈ کریں گے، اور پتہ نہیں پٹاخے بجائیں گے، اور راتوں تک جاگیں گے، اور رات کے 12 بجنے کا انتظار کریں گے. تو کیا ہوا؟ ہم کسی کو تکلیف تھوڑی دے رہے ہیں، کسی کا دل تھوڑی توڑ رہے ہیں ہم. یہ جوابات ہے. خوش ہونے کے بہانے ہیں کہ وہ مولانا لوگوں کو کچھ کام نہیں، مفتیوں کو، مولویوں کو کوئی کام نہیں ہے، وہ تبلیغ والوں کو کچھ کام نہیں ہے. وہ ہمیں روکتے ہیں، بس کیا کرتے ہیں؟ خوشی منانے نہیں دیتے. یہ ہمارا اپنا عجیب حال ہوگا. ہماری داستان بھری ہوئی ہے، ہمارے پاس میں ایسے ایسے ریئل ہیرو ہے، ریل والے نہیں ہیں. ریلز کا دور چل رہا ہے نا ابھی، کہ آدمی اگر موبائل لے کر بیٹھو تو بس اوپر ڈھکیلتے ہوئے جاؤ، تو وہ ریل ختم نہیں ہوں گی، آپ ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائیں گے، لیکن وہ ریل ختم نہیں ہوں گے. اتنے ریل ہو گئے. تو ریل ہیرو کے پیچھے میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے ریئل ہیرو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، خالد بن الولید، عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، اور عاص بن اور کیا کہوں میں، سلطان صلاح الدین ایوبی، کتنے ریئل ہیرو ہیں. اور عجیب عجیب سب کی داستانیں ہیں، عجیب عجیب سب کی داستانیں ہیں. ایک بادشاہ، ایک پہلوان تو ایسا تھا، وہ کھڑا ہوتا کسی چمڑے کے اوپر، اونٹ کے چمڑے کے اوپر، تو کتنے ہی آدمی لٹک جائے، وہ چمڑا اس کے پیروں کے نیچے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا. وہ چمڑا پھٹ جاتا لیکن وہ آدمی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. وہ آدمی
جس نے کہا ان الذی سمتنی امی مرحبا، مرحب جس کا نام پہلوان کا، مرحب بڑا پہلوان، عرب کا مشہور پہلوان، اگر کوئی نیچے نہیں گرتا تو اس کا آخری حربہ کیا ہوتا پتا؟ آخری حربہ، آپ نے کشتیاں دیکھی؟ ارے بولو نا، فائٹس دیکھی کیا؟ ابھی تو بہت چڑھ رہا ہے ماشاءاللہ آج کل۔ آخری حربہ، آخری داؤ، اگر اس کے تلوار سے کوئی نہیں نیچے گر رہا ہے، اگر اس کے ہاتھ پیر کا زور لگانے کے بعد میں کوئی اس سے نہیں پچڑ رہا ہے، تو اس کا آخری داؤ یہ ہوتا تھا، وہ زور سے کہتا تھا میں مرحب ہوں۔ وہ کیا کہتا تھا زور سے؟ میں مرحب ہوں۔ تو سامنے والا جان کر کہ تو مرحب ہے، یہ جان کر ہی اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا تھا، یہ جان کر کیا کر دیتا تھا؟ سلنڈر کر دیتا تھا اجنبی آدمی، کہ میں مرحب سے نہیں لڑ سکتا۔ اتنا مشہور، اتنا شہرت یافتہ، حضرت علی اس کے مقابلے میں گئے، ایک دن ہوا نہیں، 2 دن ہوا نہیں، 3 دن ہوئے، حضرت علی اس سے نیچے نہیں گر رہے، وہ حضرت علی سے نیچے نہیں گر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو شکست نہیں دے پا رہے۔ حضرت علی اس کو نہیں پہچانتے تھے، اس نے حضرت علی کے اوپر اپنا آخری داؤ پھینکا اور کہا تو مجھ سے لڑ رہا ہے، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت علی نے پوچھا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ آخری داؤ پھینکا۔ حضرت علی نے پوچھا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور یہ جملہ کہا اور زور سے اڑان بھری اور اس کے سر میں تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہیرو ہیں ہمارے، اور ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ ہیپی نیو ایئر۔ دیکھو بھائی، سال کے 12 مہینے اس کے اوپر مستقل بیان ہو چکا ہے، شمسی مہینے قمری مہینے دونوں اللہ کے ہیں، دونوں اللہ کے، لیکن ہمارے پاس میں خوشیاں منانے کے مسلمان ہیں نا، عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ اور سکھ، یہ ابھی اس وقت میں پوری دنیا کے اندر لائف اسٹائل ایک ہو گیا، تقریباً لائف اسٹائل ہو گیا ایک ہی ہے، بس جینے کا طریقہ، خوشیاں منانے کے لیے بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے، خوشیاں منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، منانے کے لیے، کسی کا جنم دن چاہیے، کسی کا کوئی پروگرام چاہیے، کوئی ریسیپشن چاہیے، کوئی اور برتھ ڈے چاہیے، اور ویلنٹائن ڈے چاہیے، اور پتہ نہیں اور کتنے چیزیں اس کے اندر آگے انٹرٹینمنٹ کے۔ تو اس کے اندر یہ ابھی دیکھو نا، جتنے بھی وہ اسکول ہوتے، کانوینٹس ہوتے ہیں، انگریزی مشنری کے اسکول ہوتے ہیں، عیسائی مشنری کے، ابھی سب کو چھٹیاں چڑھ رہی ہیں، آپ کو اگر علم میں ہے تو۔ کرسمس کے کیا ہے بھائی؟ چھٹیاں ہے، بڑا تہوار ہے، اور یہ تہوار کس کا ہے؟ بولو آپ لوگ، بولو نا، کس کا ہے؟ مسلمانوں کا؟ ہندوؤں کا؟ بدھسٹ کا؟ سکھوں کا؟ کس کا تہوار ہے؟ عیسائیوں کا، عیسائیوں کا تہوار ہے، لیکن اس کو سیلیبریٹ کون کر رہا ہے؟ منا کون رہا ہے؟ مسلمان۔ روڈ کے اوپر لکھیں گا بڑا اپنا کھڑو سے، وہ چوک نہیں رہتا، چوک کھڑو بولتے ہیں ہم اس کو، آپ کے سمجھانے کے لیے میں کھڑو استعمال کر رہا ہوں، روڈ کے اوپر ہیپی نیو ایئر، 1 میں جا رہا نا اپنا، اس کی خوشی میں 2023 پروفائل رکھیں گے۔ بھائیو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ اس میں نقصان کیا ہے ہمارا؟ کوئی غلط بات تو ہے نہیں بھی ہیپی نیو ایئر لکھنا، کسی کو نئے سال کی مبارکبادی دینا، کسی کو جنم دن کی مبارکبادی دینا، کوئی گناہ ہے؟ بولو نا، بظاہر کچھ لگتا گناہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ کم بات ہے؟ ارے چھوٹی بات ہے کیا؟ ارے بولو نا، ہوں گی ان کے لیے جن کے لیے ساری زندگی آسان ہے اور سدھارن ہے۔ ہمارے گلے میں تو توق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گلوں میں توق ہے غلامی کا، ہم غلام ہیں اللہ رسول کے، ہم پابند ہیں اللہ کے حکموں کے، ہمیں طریقہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ کا۔ یہ زندگی سیکھنے سے آتی ہے بھائیو۔ کیسے آتی ہے بولو؟ ورنہ کیا ہوا ہیپی نیو ایئر بول دیے تو؟ وہ پہلے گریٹنگ کارڈ آتے تھے، کیا آتے تھے؟ شاہ رخ خان کی فوٹو آتی تھی، سلمان خان کی فوٹو آتی تھی، نہ تو گلاب کے پھول کی فوٹو آتی تھی۔ پہلے ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کتابوں کے اندر رکھے ہوئے، کاپی میں رکھے ہوئے،
1 रुपए में मिल रहा, 2 रुपए में ग्रीटिंग कार्ड आते थे, वो हैप्पी न्यू ईयर पीछे के पन्ने पे अपना दे देने का। क्या है भाइयों, ये वाहियात है, ये खुराफात है, ये रिवाजात है, और रिवाजात में और नक्शों में दीन नहीं पनपता। दीन तो हकीकत बोलता, हकीकी जिंदगी। अच्छा, ये खुशियां इसलिए तलाश कर रहे कि इनके पास में खुश रहने के जराए नहीं है। क्या रहने के? खुश रहना। हकीकी खुशी तुम्हें इस्लाम देना चाहता है, दीन देना चाहता है। और वो हकीकी खुशी क्या है? रात में उठो और रात की तन्हाई में रब्बा के सामने मुसल्ले के ऊपर बैठकर अपने आप को रुलाओ। लोग कहते ये कौन सी खुशी? कभी उठकर तो देखो सर्दी की रातों में 2 आंसू गर्म अपनी आंखों से बहाकर तो अल्लाह के सामने या अल्लाह कहकर तो देखो, ए मेरे अल्लाह कहकर तो देखो। दिलों को वो खुशी अल्लाह पाक देंगे जिस खुशी के लिए लोग करोड़ों रुपये खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपये। अल्लाह का वादा है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। हजरत अली का मैंने तज़किरा किया, अभी अधूरा, इंशाअल्लाह मैं आइंदा हफ्ते सुनाऊंगा। हजरत अली इतने तकवे तहारत वाले, अल्लाह के नबी के दामाद, खलीफा रसूलुल्लाह और इल्म तकवा वाले और दीनदार। रात का वक्त होता तो अपनी दाढ़ी मुबारक इस तरीके से पकड़ते और कहते आ आ आ। हजरत अली की आवाजें उनके हुजरे के बाहर आती, इस तरीके से बिलबिलाते, इस तरीके से तड़पते और कहते कि मेरे पास में तोशा बहुत कम है और सफर बहुत लंबा है। अली, अगर अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया तो तेरा क्या बनेगा? उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वो डरा करते थे, और हमारे पास में कुछ नहीं होने के बावजूद हम नहीं डरते। इसलिए भाइयों, आपसे गुजारिश है, अभी ये नए साल के मौके पर न किसी को मुबारकबादी देना है, न किसी को उसकी तरकीब देना है, न किसी को कबूल करना है। कोई कह दे तो सर हिलाओ, बस क्या करो, सर हिलाओ। नहीं तो तुर्की स्टाइल में अपना सीने के ऊपर हाथ रख के दूर से, ज्यादा लिफ्ट मत कराओ, ज्यादा लिफ्ट मत कराओ। अपनी प्रोफाइल के ऊपर ये बात चलाओ कि नहीं नहीं, हैप्पी न्यू ईयर हमें नहीं कहना है, नए साल की खुशी। ये ऐसा 31st नाइट और 1 तारीख, ये दुआ करो भाइयों कि अल्लाह पाक का कोई बड़ा अजाब ना आ जाए। क्यों? तो ये रात ऐसी है, इसके अंदर बेहयाई, उर्यानियत, पीना पिलाना, खाना खिलाना, और पता नहीं कितने अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले काम ऐसे होते हैं जो इस रात में अंजाम दिए जाते हैं। मैं और आप हैप्पी न्यू ईयर कहकर मैं और आप उन सारे गुनाहों के अंदर अपने आप को शरीक करवाना चाहते हैं। छोटा सा जुमला और छोटी सी खुशी। भाइयों, नौजवान नस्ल बैठी हुई है, अपने आप को मोबाइलों के फितनों से बचाओ, मोबाइलों के फितनों से बचाओ, मोबाइलों के फितनों से बचाओ। अपनी लड़कियों को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को, और पता नहीं अपनी महबूबाओं को और आशिकाओं को, अल्लाह के लिए भाइयों निकाह का सोचो। निकाह का ये मोहब्बत है, गलीज मोहब्बत है, गंदी मोहब्बत है, जिसने सोच गंदी करके रख दी, दिल गंदे करके रख दिए, ख्यालात गंदे होकर रह गए, और मेरी आपकी निगाहों में से हया और शर्म का जनाजा निकल चुका है। भाइयों, मैं और आप किधर जा रहे हैं? अल्लाह के लिए अपने आप को बचाओ, करते हैं फिक्र। अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।